عائشہ نام صدیقہ اور حمیرہ لقب ام عبداللہ کنیت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ ماں کا نام زینب تھا اور کنیت ام رومان تھی۔ بیت ابو بکر کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اسلام کے دور اول ہی میں نور اسلام سے منور ہو گیا تھا، اور حضرت عائشہ ان خوش بخت خواتین میں سے ہے جن کی تربیت خالص اسلامی ماحول میں ہوئی، اور ابتدا ہی سے ان کے کان کفر و شرک کی آواز سے ناآشنا رہے۔ وہ خود کہتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو دیکھا، انہیں نعمت اسلام سے بہرہ مند پایا۔ ازواج محترات میں یہ خصوصیت بھی حضرت عائشہ صدیقہ ہی کو حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح 500 درہم کے عوض 10 نبوی میں ہوا۔ حضرت عائشہ کا نکاح اور رخصتی دونوں تقریباً شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اس سے پہلے عرب شوال کے مہینے میں نکاح اور رخصتی کو فعل نیک نہ سمجھتے تھے، اس مہینے کو منحوس قرار دیتے تھے، کیونکہ کسی زمانے میں اس مہینے میں سخت طوفان پھیلا تھا۔ اس نکاح نے عربوں کی اس اوہام پرستی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ احد میں شرکت کی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے عائشہ اور ام سلیم کو دیکھا کہ وہ مشک بھر بھر کر لاتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ذہانت اور حاضر جوابی میں بہت مشہور تھی۔ اس سلسلے میں ان کے متعدد واقعات تاریخ و سیرت کی کتابوں میں منقول ہیں، جن میں ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا، کیا گھوڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ جواب دیا، کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت سلمان کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فوری جواب اور بے سختہ پن پر مسکرا دیے۔ نہایت سخی اور پیاس تھی۔ ایک دن روزے سے تھی اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے اور کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک مسکین عورت آئی اور اس نے سوال کیا۔ فاطمہ کو حکم دیا کہ جو روٹی گھر میں پڑی ہے اسے کھلا دو۔ اس نے عرض کیا، آپ روزہ کس چیز سے افطار کریں گی؟ فرمایا، اللہ مالک ہے۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت بھجوا دیا۔ لونڈی کو بلا کر کہنے لگی، لو کھاؤ، یہ تیری روٹی سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ حضرت عائشہ اس دن بھی روزے سے تھی۔ تمام درہم اسی وقت راہ خدا میں تقسیم کر دیے۔ شام ہوئی تو ام زرع نے کہا، ام مومنین، اس رقم سے روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ گوشت ہی لے لیا ہوتا۔ فرمایا، تم نے بھی تو پہلے توجہ نہیں دلائی۔ ایک بار حضرت منقدر بن عبداللہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا، منقدر، تمہارے کوئی اولاد ہے؟ کہا، نہیں۔ فرمایا، اگر میرے پاس 10,000 درہم ہوتے تو تمہیں ضرور دیتی۔ اتفاق سے اسی شام حضرت امیر معاویہ یا ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر نے 10,000 درہم ان کی خدمت میں بھجوا دیے۔ فرمایا، کس قدر جلدی میری آزمائش ہوئی۔ اسی وقت آدمی بھیج کر منقدر بن عبداللہ کو بلایا اور 10,000 درہم انہیں دے دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل خانہ مردے پر روتے ہیں، اس سے مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ روایت سنی تو اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا، اصل معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک یہودی عورت کی میت پر اس کے رشتہ دار رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ رو رہے ہیں اور اسے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس کے غلط اعمال کی سزا اسے مل رہی ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا، قرآن مجید کا ارشاد ہے، یعنی کوئی دوسرے کی گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ یہ نہیں کہ رونے کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے، بلکہ اس میت کو اپنے ان گناہوں کا عذاب ہو رہا ہے جن کا ارتکاب دنیا میں اس سے ہوتا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے
अन्हु जलील कदर सहाबी थे। इनकी वफात का वक्त तो करीब आया तो उन्होंने नए कपड़े मंगवा कर पहने और फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान जिस लिबास में मरेगा उसी में उठाया जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीका ने यह वाक़या सुना तो फरमाया, अल्लाह ताला अबू सईद पर रहम फरमाए। लिबास से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद अमाल है, यानी जिस तरह के अमाल कोई शख्स दुनिया में करता है इसी तरह के अमाल लेकर वो कयामत के रोज कब्र से उठेगा। लिबास से वो कपड़े मुराद नहीं है जो हम दुनिया में पहनते हैं।